रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व ज़ुर्रिय्यतिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सबसे पहले हम सब भाइयों को मकतब दावा जालियात बदर की तरफ से आप भाइयों को खुशामदीद कहते हैं और बड़ी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ये मौका अता किया है। अल्लाह ताला हमारा ये आना कबूल करे और इसको खालिसतन अपनी रज़ा के लिए करे और इन मालूम को, इन जगहों को देखकर हमें अपने लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उजागर करने की अल्लाह ताला हमें सआदत अता फ़रमाए और तौफ़ीक अता करे। मशाइख माशाल्लाह काफ़ी मौजूद हैं। ये जो जगह है, हम इस वक्त बदर के ऐन उस जगह में खड़े हैं, उस मैदान के अंदर के जिसको मैदान मार्का कहा जाता है, जिस जगह पर जंग हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में तशरीफ़ लाए। आप उनके बारे में पढ़ा भी होगा कि बदर इस्लामी तारीख़ का सबसे पहला वो मार्का है कि जहाँ पर मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस मोहब्बत की खातिर अपने माल और जान को उन्होंने पेश किया। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अदिल्ला, कि उस वक्त को याद करो कि जब हमने तुम्हारी बदर में मदद फरमाई, जिस वक्त तुम ताकत के एतबार से बिल्कुल कमज़ोर तर थे। ये बदर ये एक अहद नबूवत से पहले भी एक शहर था मुस्तकिल, और यहाँ पर आलमी मंडी हुआ करती थी। अरब की तारीख़ का सबसे बड़ा तिजारती काफ़िला जो अबू सुफियान की क़यादत में बदर से होकर जिसने गुज़रना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिफा के लिए उस काफ़िले को लूटने का इरादा किया। अपना दिफा इस तरह था कि जिस तरह कि मक्का मुकरमा से हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मक्का वालों ने एक दो बार कोशिश की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने की, और जिसके सबब मिसाक मदीना वगैरह जो था, ये एक आहद जो है वो तय पाया मदीना वालों के दरमियान। और मक्का वालों की ये कोशिश थी कि इस काफ़िले से जो हमें तजारत से जो फ़ायदा होगा उसको हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे और मोहम्मद को कत्ल कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मख्फी रखा और आपने बदर का इरादा किया। अरब की तारीख़ का सबसे बड़ा जो तिजारती काफ़िला था, जो 1000 ऊँट पर मुश्तमिल था, जो शाम से आ रहा था और उसने बदर से होकर जाना था। अब बदर जो था, अगर आप शाम से मक्का मुकरमा में जाए तो ये रास्ते में नहीं आता। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बाद लोगों के ज़हन में ये होता है कि रास्ते में मैदान था, यहाँ पर जंग हुई है, इसलिए इस जगह पर को जो है वो यानी कि एक नाम मिला है, वगरना उससे पहले ये कोई एक खाली जगह थी, इसका कोई ऐसा वजूद नहीं था। ऐसी बात नहीं थी, ये एक मुस्तकिल शहर था जैसे कि मैंने पहले कहा है, और यहाँ पर बनु गिफ़ार कबीला आबाद था और इसकी चारों साइडों पे एक बड़े मुनज़्ज़म ये शहर था। इसकी फसील थी, दीवार थी, इसके मेन मरकज़ी जो दरवाजे थे जो सुबह में खुलते थे और शाम में बंद हो जाते थे। रात वगैरह को अगर कोई काफ़िला आता तो यहाँ पर ही ठहरता था, बाहर उसको इंतज़ार करना पड़ता था सुबह तक। तो अबू सुफियान ने यहाँ पे आना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में आने के लिए वो रास्ता इख्तियार किया जो बदर का रास्ता नहीं था। उसकी वजह ये थी कि जो बनु गिफ़ार थे, ये जो कबीला के लोग, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थे और अबू सुफियान या अबू जाल मक्का वालों के ये साथ थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मख्फी रखा। तो जिस रास्ते से आप बदर में दाखिल हुए हैं, शेख किस रास्ते से आए? हसनिया की तरफ से, दूसरे से, मेन से ही आए। ये जो मेन रेत का आपने देखा होगा, रास्ते में एक पहाड़ आता है, उस पहाड़ को यानी कि उसकी ओर में हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो है गुजरें भी। तो वहाँ पर जो जगह है, उस जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पर पहाड़ों के दरमियान से रास्ता है, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से बदर में दाखिल हुए। तो आपने देखा कि दो बच्चियाँ जो है ना, वो एक दूसरी से झगड़ा कर रही हैं। एक ने एक कर्ज़ा लेना है तो वो कहती है कि मैं तेरे पैसे कल या परसों लौटा दूँगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर ये समझा और अंदाज़ा लगाया कि अबू सुफियान का काफ़िला कल या परसों आएगा, लिहाजा हम 1 या 2 दिन इधर ही ठहरते हैं
اور ابو سفیان کو بھی جیسا کہ آپ نے تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ وہ جو بیر روحہ کے پاس سے قافلہ گزرا تھا، اس نے جا کر ابو سفیان کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ مدینہ سے محمد اور اس کے ساتھی سزر نکل چکے ہیں آپ کے قافلے کو لوٹنے کے لیے، اس لیے وہ بھی چکنا ہو گیا اور اس نے وہاں پر ہی اپنے قافلے کو یہاں سے 38 سے 40 کلومیٹر دور جو ساحل تھا وہاں پر اپنے قافلے کو روکا، اور جو تھا اس نے وہاں سے اکیلا مخبری کے لیے، جاسوسی کے لیے، مخبری کے لیے نہیں بلکہ جاسوسی کے لیے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں سے آیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سے آپ نے 2 صحابہ کو جو بنو جہنہ قبیلے کے تھے ان کو بدر میں بھیجا کہ آپ جا کر حالات کا جائزہ لیں کہ حالات کیسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں جا کر بتایا، تو اس کے بعد ابو سفیان یہاں پر آتا ہے اور آ کر جو ہے ابو سفیان نامی یہاں پر کنویں کا مجاور، اس کا نام بھی ابو سفیان تھا، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہاں سے یثرب کے لوگ تو نہیں آئے؟ اس وقت چونکہ مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، یہ سن 2 ہجری کی بات ہے، آپ کو پتہ یہ پہلا رمضان تھا جس سال اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ واللہ یہ تو نہیں پتہ لیکن 2 بندے آئے تھے، وہ فلاں جگہ پہ بیٹھے تھے اور واپس چلے گئے، اور پھر اس نے جا کر ان کی اونٹ کی مینگنی جو تھی نا ابو سفیان نے وہ توڑ کے دیکھی اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو یثرب کے اونٹ ہیں، وہ اس کے اندر اس نے گٹھلی کو پایا تھا، اور یہ گٹھلی بتاتی ہے کہ اس دور میں بدر میں کوئی کھجور نہیں ہوتی تھی، اس نے کہا یہ تو یثرب کے اونٹ ہیں۔ اب بعض تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد، لیکن راجع یہی ہے کہ اس نے ابو سفیان نے آنے سے پہلے ہی زمزم غفاری کو بھاری معاوضہ دے کر اس نے مکہ بھیجا تھا کہ ان کو کہو مکہ والوں کو کہ آپ ہماری مدد اور دفاع کے لیے آئے، محمد نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ وہاں پر اتنی دیر میں پہنچا، اس نے اپنے ناک کو چھیدا، سر پہ مٹی ڈالی، کپڑوں کو پاڑا، اور وہاں پر جا کر اس نے جو ہے وہ آواز دی مکہ میں۔ تو ابو جہل چونکہ پہلے ہی اس موقع میں تھا، اس کو یہ موقع مل گیا، اس نے کہا اب چونکہ عزت کا مسئلہ ہے لہٰذا ہر گھر سے بندہ نکلے، اس نے کہا کہ لہٰذا ہر گھر سے بندہ نکلے کہ جو دفاع، چونکہ ایک عزت کا مسئلہ ہے، اب لہٰذا ہر گھر سے 1400 بندہ ابو جہل کے کہنے پر مکہ سے نکل پڑا۔ اب اتنی دیر میں چونکہ ابو سفیان یہاں سے پیچھے گیا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم ان کا پیچھا نہیں کریں گے، اگر وہ چلا گیا ہے تو اس کو جانے دیجیے۔ تو ابو سفیان نے قافلے کو وہاں سے لیا ساحل سے اور سیدھا اپنے راستے کو ہو لیا، جو راستہ تھا رابغ سے جوفا سے عصفان اور اس کے بعد مکہ مکرمہ، یہ راستہ تھا۔ وہاں پر جب جوفا مقام پر پہنچتے ہیں وہاں پر ابو جہل بھی اپنے قافلے کو لے کر آ جاتا ہے 1400 بندے کو۔ اب وہ جو 1400 تھا وہ ایک ارادے پہ آیا لڑنے کے لیے، لیس ہو کر اسلحے کے ساتھ۔ تو ابو سفیان نے پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ اب ہم واپس چلے جائیں، قافلہ بچ گیا ہے، مقصد ہے قافلے کا دفاع کرنا، اب قافلہ تو بچ گیا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہم وہاں پر لازمی بدر میں جائیں گے، اگر محمد مل گئے ان کو شہید یا قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہیں تو وہاں پر جو ہے ہم ٹھہریں گے 1-2 دن اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دیں گے کہ ہمارے قافلے کی طرف، ہماری عزت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ بہرحال 400 بندہ ابو سفیان کے ساتھ مکہ واپس چلا گیا اور 1000 جو تھا وہ بدر میں آ گیا۔ بدر میں یہ جو سامنے جگہ ہے، یہ کھجوروں کے بیچ میں ایک مسجد کا مینار سا نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ جگہ ہے اس سائیڈ پہ جو ہے، اور اسی جگہ کو عدوۃ القصویٰ کہا جاتا ہے۔ اس سائیڈ پر جو ہے ابو جہل نے، یہ سیدھا راستہ تھا، یہ عام مین روڈ ہے وہ مکہ مکرمہ جانے کے لیے، یعنی کہ اس کو تو کوئی راستہ الگ سے اختیار کرنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے۔ آپ نے وہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی شاندار گفتگو کی، عمر فاروق نے کی رضی اللہ عنہ، مقداد بن عمر نے کہا تھا لسنا کا حواری موسیٰ، کہ اللہ کے رسول ہم کو موسیٰ کے حواریاں جیسے تھوڑے ہیں، جنہوں نے کہا تھا موسیٰ اور طور تیرا رب جا کے لڑی، ہم یہاں پہ ٹھہرتے ہیں، بلکہ اذهب انت وربک فقاتلا نحن معکما قاتلون، آپ اور آپ کا رب چلے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے۔ تو یہ تینوں کے جو بیان تھے واقعتاً بڑے زبردست اور جذباتی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ باتیں سن کر نہ کوئی آپ کو خوش نہیں ہوئے، بلکہ آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو بکر، عمر اور مقداد رضی اللہ عنہم یہ تینوں مہاجرین میں سے تھے، اور یہاں پر جو اکثریت حکم دیجئے صحراؤں میں گھوڑے دوڑانے کا ہم دوڑا دیں گے،
اگر آپ برق الغماد تک بھی چلے، یہ حبشہ کا شہر ہے برق وہاں تک ہم آپ کا ساتھ چلیں گے، پیچھے نہیں لڑیں گے۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو دیکھنا کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو یہ بڑا ایک جذباتی بیان تھا۔ تو قد استنار وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سیروا علی برکت اللہ فإنی انظر الی مساعی القوم، اللہ کی برکت سے یہاں سے چلیے، میں کافروں کی قتل گاہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 16 رمضان کو 16 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا پڑاؤ ہے اس مسجد کے پچھلی جانب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پڑاؤ کیا۔ وہ یعنی کہ یہ تھا کہ پہلے صحابہ نے اور جگہ پر، پھر وہ حضرت کون سے تھے، مجھے ان کا نام ذہن سے ضرور ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر اپنی مرضی سے بیٹھے یا اللہ کی مرضی سے؟ میں نے خود عریش عربی کا لفظ ہے جس کو چھپر کہا جاتا ہے نا، یعنی کہ لکڑیاں وغیرہ جمع کر کے سائباں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سائباں کے نیچے اس جگہ میں سے کوئی جگہ تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو دعائیں کہ اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، کہ اللہ میں تجھے تیرے وعدے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آج تو ہماری مدد فرما۔ ایک لفظ دوسرے بھی ہیں کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلم